السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو رب کریم کے پاس ہیں والسلام، گویا کہ صلاۃ کے ذریعے سے اشارہ ہے خیر کی چیزوں کے حصول کے لیے۔ اللہ رب العالمین تعریف کر رہا ہے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں، خوبیاں اور صفات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اس لائق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ والسلام، اور سلامتی ہو۔ اللہ رب العالمین کا نام سلام ہے، اور سلامتی کے لیے انسان دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تو ہمیں سلامت رکھ۔ یہاں دراصل اسی دعا کی طرف اشارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین ہر طرح کے شر و فتن اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ والسلام، اللہ رب العالمین کی طرف سے سلامتی آپ کو حاصل ہو۔ اس میں گویا کہ ہر طرح کے شر و فساد اور ہر طرح کی آفتوں سے سلامتی کی طرف اشارہ ہے۔ گویا کہ خیر والی چیزوں کا حصول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور شر والی چیزوں کے دفع کرنے والی چیزیں جو سلام کے اندر پوشیدہ ہیں، یہ اس سے مقصود ہیں۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ علی الرسول القرشی الخاتمی، رسول جن کے اوپر شریعت نازل ہوئی ہو اور اسے اپنی امتیوں تک پہنچانے کا حکم دیا گیا ہو، اسے عام کرنے کا، لوگوں کے درمیان پہنچانے کا۔ رسول یعنی ایک شریعت مکمل اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو عطا فرماتا ہے اور اسے مکلف کرتا ہے کہ اس شریعت کو ہمارے ان بندوں تک، ہر دور کے اعتبار سے الگ الگ قسم کے لوگ اس سے مراد ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے اندر بحیثیت رسول کے آئے، تمام لوگ جو اس وقت حیات سے تھے سارے لوگوں کے لیے بحیثیت رسول کے بھیجے گئے، جبکہ آپ سے پہلے کے انبیاء اور رسول اپنی امتوں کے دائرے میں ہی بھیجے گئے تھے۔ یہاں ایک بات لوگوں کے درمیان چھڑتی ہے رسول اور نبی کے حوالے سے۔ رسول اور نبی، رسول وہ جن کے اوپر نئی شریعت آئی اور اسے لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا گیا، پر نبی کیا چیز ہے؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ ہاں آپ بتائیے کیا کہہ رہے تھے؟ پچھلے شریعتوں کی تصدیق کرنے والے۔ یہ تو ہر ایک کے لیے ہے کہ پچھلے شریعتوں کی تصدیق کرے۔ پہلے نبی کو جو شریعت دی گئی تھی اسی کی تبلیغ کرے۔ مستقل شریعت انہیں نہیں دی گئی، مستقل نہیں دی گئی۔ اس کے اندر، اس شریعت کے اندر کچھ چینجنگ اور تبدیلی کا اختیار اللہ رب العالمین ان انبیاء کو دیتا ہے، اس دور کے حالات اور ظروف کی رعایت کرتے ہوئے۔ مستقل شریعت تو نہیں، پر اس شریعت کو اس دور کے موافق بنانے کے لیے بہت سارے اختیارات اس نبی کو اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے اور وہ اسے اپنے امتیوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کی مثال اگر آج کے دور میں سمجھنے کے لیے ایسے لیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب انبیاء کے سلسلے ختم ہو گئے۔ پہلے دور میں انبیاء بھیجے جاتے تھے کیونکہ لوگوں کی ہدایت اور رہبری کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے انہی کے سر پر رکھی تھی، اور یہ سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ تو اب یہ جو بند ہوا تو کیا اللہ رب العالمین نے لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دیا؟ نہیں، وہی ذمہ داریاں جو ان انبیاء کو اللہ رب العالمین دیتا تھا اس امت کے اہل علم کو رب کریم نے دیا، تاکہ وہ سلسلہ شریعت کی یاد دہانی کا اور اس کی طرف لوگوں کو بلانے کا، دعوت دینے کا سلسلہ برقرار رہ سکے اور لوگ اس شریعت سے جڑ کر کے اور اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی
صحیح طور پر کر سکیں. تو اسی طریقے سے ہاں یہ انبیاء تو نہیں ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ انبیاء تو نہیں ہیں، پر وہ کام جو انبیاء اس دور میں کرتے تھے وہی کام اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اوپر وہ ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، اور یہ عظیم ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کا احساس بھی ہونا چاہیے، احساس کے ساتھ ساتھ اس کی ادائیگی کے لیے فکر بھی ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق بخشے. فرمایا والخاتمی القرشی الخاتمی، یہ قریش کے چشم و چراغ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قریش خاندان، کئی خاندان تھے، اس میں سے ایک خاندان قریش کا ہے، اور آپ کی ایک صفت ہے الخاتمی کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. آگے فرمایا وآلہ وصحبہ الابرار، وآلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر بھی درود و سلام ہو. آل سے یہاں مراد کون لوگ ہیں؟ آل سے مراد ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے. آل سے مراد ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلتے ہوئے آپ کی پیروی کو قبول کرنے والا ہے، اسے آل کہا گیا. قیامت تک آنے والے سارے کے سارے لوگ اس کے اندر داخل و شامل ہیں. اس کے باوجود مؤلف نے وصحبہ کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا، یعنی اپنے ساتھیوں کا، صحابہ کرام کا، حالانکہ وہ آل میں داخل اور شامل تھے، لیکن خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیوں کیا گیا؟ ان کے اونچے مقام کی وجہ سے، ان کے اہم ترین جو امتیازات تھے دیگر اور لوگوں پر، شرف صحبت اور علم کا اعلیٰ مقام جو انہیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، اور عمل کے جو اعلیٰ مقام پر وہ فائز تھے، یہ ساری خوبیاں جو ان کے اندر موجود تھیں، ان خوبیوں میں کوئی بھی شخص ان کی ہمسری نہیں کر سکتا. ان خصوصیات کی بنیاد پر مؤلف نے الگ سے ان کا تذکرہ فرمایا صحابہ کرام کا، باوجود اس کے کہ وہ آل کے کلمے میں داخل تھے. وہ آلہ وصحبہ الابرار، الابرار کے معنی نیک، نبی کی اتباع کرنے والے جو اچھے اور نیک لوگ ہیں، نیک اور اچھے لوگ ہیں. یہ ہے دراصل نبی کے آل، سچے نبی کے آل، نبی کے ماننے والے وہی ہیں جو نیک اور صالح ہیں. الحائز مراتب الفخاری، حائز کے معنی ہوتے ہیں سمیٹنے والا، حائز کے معنی سمیٹنے والا. مراتب جمع ہے مرتبہ کی، جس کے معنی درجہ، مقام. الفخار فخر کو کہتے ہیں، یعنی یہ بلند اور اونچے مقام پر فائز تھے صحابہ کرام، بلند اور اونچے مقام پر فائز تھے جو اوروں کے لیے قابل فخر ہے. یہاں تک مؤلف نے حمد و صلات، جس کو آپ کہتے ہیں، حمد و صلات کے کلمات منظوم انداز میں پیش فرمائے. اس کے بعد کہتے ہیں کچھ نصیحت مؤلف کر رہے ہیں کتاب شروع کرنے سے پہلے، یہ بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں اور اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں اعلم، جان لو، ہدیت ان افضل المنن علم یزیل الشک عنک والدرن. جان لو اللہ آپ کو ہدایت کے راستے پر قائم رکھے. ہدیت، یہ دعا ہے مؤلف کی طرف سے، اور دعائیں کرنی چاہیے. آپ ساتھیوں سے ملیں، ملتے ہوئے انہیں دعا دیں، گھر میں جائیں بات چیت کرتے ہوئے دعا دیں. جملے میں، کلمے میں انسان کے دعائیہ کلمات آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، یا معاذ انی احبک فلا تدع، کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم
فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنا نہ چھوڑنا۔ تو دعاؤں کا سلسلہ نوک زبان پر ہونا چاہیے۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا سینہ لبریز ہو اچھی اور بھلی چیزوں سے۔ اعلم ہدیت ان افضل المنن، جان لو اللہ آپ کو ہدایت پر قائم رکھے، ان افضل المنن کہ اللہ رب العالمین کی منتوں میں سے اور اس کے احسانات میں سے افضل ترین انعام اور احسان وہ ہے جسے آپ علم کہیں۔ علم، وہ علم ہے، یزیل الشک عنک والدرم، کہ اس علم، وہ علم شک کو زائل کرنے والا، دور کرنے والا ہو آپ سے، والدرن اور گندگی اور میل کچیل کو بھی ختم کرنے والا ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین کے بڑے انعامات میں سے ہے افضل المنن، بڑے انعامات اور بڑے احسانات میں سے اللہ رب العالمین کے ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسا علم دیا کہ جس علم کو پانے کے بعد شکوک و شبہات پر مشتمل جو زندگی آپ کی بسر ہو رہی تھی، رب کریم نے شک اور شبہ والی زندگی سے آپ کو نجات دے دیا۔ آپ یقین کے پختہ احکام پر جو شریعت اسلامیہ کی طرف سے ملی ہیں اس سے آپ مالا مال ہوئے، اور ہر طرح کی وہ چیزیں جو انسان کو نقص اور کمی کی طرف لے جانے والی ہیں ان سے بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو دور فرمایا۔ کیا مؤلف کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں علم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ علم اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو اس کے ذریعے سے اسے کیا کیا چیزیں مل سکتی ہیں اور اس کے کیا کیا عظیم فوائد اسے حاصل ہوں گے۔ رب کریم کا بہت بڑا انعام مؤلف نے یہاں علم کو ٹھہرایا ہے۔ کیونکہ علم نافع ہی ہے جو اتنے بڑے گہرے نقوش اور اثرات کا سبب بن رہا ہے۔ کیا ہے پہچان علم نافع کی؟ یہاں علم سے مراد علم نافع ہے، ہر طرح کا علم نہیں، وہ علم جو انسان کے لیے نفع بخش ہے، اور اسی کی دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں علم نافع عطا فرما۔ کسی کا علم تب نافع ہوتا ہے جب وہ انسان کے دل کے اندر پائی جانے والی ان چیزوں کو جس کا تعلق شک اور شبہ سے ہے اسے دور کرنے پر قادر ہو۔ اور یہ کیسے دور ہوتے ہیں شبہات؟ جب پختگی کی حد تک آدمی کو معلومات اور جانکاری حاصل ہو جائے۔ پختگی کی حد تک انسان کو معلومات اپنے دین کے احکام سے متعلق اگر اس کی معلومات پختہ ہیں، یقینی ہیں، تو اسے کیا حاصل ہوں گی؟ وہ علم نافع حاصل ہوگا کہ جس کے ذریعے سے وہ شکوک اور شبہات سے اپنے آپ کو پورے طور پر بچا سکے گا۔ یعنی دل سے شک نام کی چیز کو رخصت کرنے والی اگر کوئی ہے تو وہ یہ علم نافع ہے، یعنی پختہ اور یقینی جانکاری کن چیزوں کی؟ کسی بھی چیز کی۔ آپ طہارت سے متعلق اگر پختہ معلومات دلائل کی روشنی میں رکھتے ہیں تو جو بھی شکوک و شبہات نہ جاننے کی وجہ سے آئے تھے وہ ایک ایک کر کے رخصت ہو جائیں گے۔ آپ صلاۃ کے باب میں لے لیں، زکوٰۃ کے باب میں لے لیں، عقیدے کے باب میں لے لیں، جس موضوع سے متعلق آپ کی معلومات ٹھوس اور پختہ اور یقینی ہیں اس سے متعلق جو بھی اوہام، شکوک، شبہات پہلے سے موجود رہے ہوں یا دوسرے لوگوں کی طرف سے آ رہے ہوں وہ علم کی روشنی سے پارا پارا ہو جائیں گے، اور انسان اپنے دل کو محفوظ کر سکے گا اس طرح کے شبہات سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسری علامت بھی اس کے اندر ہے، یہ تو ایک علامت ہے جو مؤلف نے ذکر کی، علم یزیل الشک کا۔ دوسری علامت جو یہاں مؤلف ذکر کر رہے ہیں وہ دل کے اندر ایک ایسا مرض جو انسان کو گندگی والے کاموں کی طرف لے جاتا ہے، وہ کام جسے اللہ نے ہمارے اوپر حرام قرار دے دیا
پر ہمارا دل لپک جاتا ہے اور اسے ہم اپنا لیتے ہیں. وہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی جو ہم سب کے لیے فرض عین کی حیثیت سے ہے، پر ہم اس میں تقصیر اور کمی اور کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں آ رہی ہیں، اگر علم نافع آئے ہمارے دل کے اندر، تو ہمارے دل کے اندر کی ان امراض کو، ان کوتاہیوں والے صفات کو وہ دور کر دے گی. اس کو ایک لفظ میں مؤلف درن کہتے ہیں، اور درن یہ دراصل میل کچیل جو گندگی کی وجہ سے انسان کے دل پر آ جاتا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے. یعنی گناہوں کے جو اثرات دل پر آتے ہیں وہ کالے اور سیاہ نقطوں کی شکل میں آتے ہیں. یہ گندگی ہے، یہ گندگی ہے، یہ میل ہے اس دل کے لیے. اسے صاف کرنا ہے تو آپ اچھے اور بہتر اعمال انجام دیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، توبہ اور استغفار کریں. تو دراصل اسی کی طرف اشارہ ہے، اور اس کو شہوات کہتے ہیں. یہ شہوات ہیں، انسان کی نفسانی خواہشات. تو شبہات دل میں شک پیدا کرتے ہیں، اور شہوات انسان کے دل کے اندر سختی، میل کچیل، بغض نفرت، اور بدن کے اندر سستی اور کاہلی پیدا کرنے کا، اطاعت کے کاموں سے پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ علم نافع حاصل کرنے کے لیے پوری کوششیں کریں، تاکہ ان دونوں امراض کا پورے طور پر خاتمہ کیا جا سکے. اگر یہ دونوں امراض ختم ہو جائیں، جس کو آپ شبہات اور شہوات کہتے ہیں، تو ختم ہوتے ہی اس بندے کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس جگہ پر دو صفتیں اسے مل جاتی. وہ کیا ہیں دو اہم صفتیں؟ ایک کا نام یقین ہے اور دوسرے کا نام صبر ہے. ایک کا نام یقین ہے اور دوسرے کا نام صبر ہے. یقین، جب علم میں پختگی حاصل ہو تو یہ صفت بندے کے اندر آتی ہے. اعلیٰ درجے کا علم. اعلیٰ درجے کا علم کب ہوتا ہے؟ جیسے آپ کسی چیز کو آنکھ سے دیکھ لیں تو کیا اب بھی شبہ ہے کہ وہ چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اب جو شخص اس وقت آنکھ کھول کر کے اس مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کیا اسے شک ہے کہ درس جاری ہے کہ نہیں؟ کوئی شک نہیں. آنکھ سے دیکھ رہا ہے، کانوں سے سن رہا ہے. تو آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کو جھٹلائی نہیں جا سکتی، اس کے تعلق سے شبہات نہیں ڈالے جا سکتے. گویا کہ اپنے اندر اسی طرح کی پختگی والا علم جو کانوں سے سن کر کے اور پڑھ کر کے اور انسان وہ حاصل کرتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، اسے اپنے دل و دماغ میں اس طور پر بٹھائے جیسے کہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں کو جگہ دیتا ہے اپنے دل کے اندر. اگر یہ کیفیت آ رہی ہے کسی علم کی تو اس کو یقینی کیفیت کہا جاتا ہے. یقینی کیفیت آتی ہے تو جو شکوک و شبہات بندوں کے اندر آتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں وہاں سے رخصت ہونے لگتی ہیں. اور دوسری چیز جو ہے جس کو صبر والی صفت بتائی گئی، دراصل کمی اور کوتاہی جو انسان کی زندگی میں آتی ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ہے. کنٹرول کا تعلق دو چیزوں سے ہے. ایک کا تعلق ارادے سے ہے اور دوسرے کا تعلق انسانی بدن سے ہے. اپنے ارادوں پر کنٹرول اور اپنے بدن پر کنٹرول، ان دونوں چیزوں پر انسان اگر خود اعتمادی کے ساتھ اس پر کنٹرول کرنا سیکھ لے، جس کو صبر کہا جاتا ہے، تو یقینی معنی میں وہ ارادے وہی کرے گا جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہوگا. یعنی نیکیوں کو انجام دینا، یعنی برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرنا. تو یہ صبر ہی کے ذریعے سے شہوات کو
یعنی دل کی وہ چاہتیں جو ہمارے رب کو پسند نہیں ہیں انہیں ہٹائی اور دور کی جا سکتی ہیں. اسی کا تذکرہ اللہ نے سورہ سجدہ کے اندر کیا. وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون, کہ جب لوگوں کے اندر صبر آیا اور اللہ کی آیتوں پر وہ یقین کرنے لگے پورے طور پر, تو اللہ رب العالمین نے انہیں کس درجے میں پہنچایا؟ امامت کے درجے میں. اسی لیے کہتے ہیں بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین, بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین. جس درجے کا صبر اور یقین انسان کے اندر رہے گا اس درجے کی امامت اللہ رب العالمین اسے عطا فرمائے گا. جس درجے کا مختصراً علم ایک پودا اور درخت ہے. یہ علم نافع ایک پودا اور درخت ہے کہ جس کے پھل اچھی باتیں اور اچھے اعمال ہیں. اس پودے کے پھل اور پھول اچھی باتیں اور اچھے اعمال ہیں. اور اس کے برخلاف جہالت بھی ایک پودا ہے جس کے پھل برے اخلاق یعنی گالی گلوچ اور برے اعمال اور کام ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ پودا نصیب ہو کہ جس کے پھل اور پھول ہمارے لیے اور سارے لوگوں کے لیے نفع بخش ہیں, تو یہ صفت اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے, یعنی علم نافع کو اپنے اندر پیدا کرنے کی. آگے فرماتے ہیں مؤلف وَيَكْشِفُ الْحَقَّ لِذِي الْقُلُوبِ وَيُوصِلُ الْعَبْدَ إِلَى الْمَطْلُوبِ. اس علم کی خوبی جو علم نافع ہے, اس علم کی خوبی یہ ہے کہ حق کو یہ واضح کر دیتا ہے, کھول کھول کر کے حق کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. یعنی اس میں باطل کی آمیزش ملاوٹ نہیں ہوتی, صاف ستھرا حق ہمارے سامنے آتا ہے, کیونکہ علم بھی ہمارا صاف ستھرا ہے تو حق بھی ایک دم نکھر کر کے آتا ہے. لِذِي الْقُلُوبِ, کن کے لیے حق کھلتا ہے؟ جن کے دل ہوں, یعنی دل کیا ہوں؟ صاف ستھرے ہوں. لِذِي الْقُلُوبِ, دل والوں کے لیے. دل والوں سے مراد یعنی وہ لوگ جن کے دل صاف ستھرے ہوں ہر طرح کی آلائشوں سے, جس کا پیچھے تذکرہ کیا گیا. وَيُوصِلُ الْعَبْدَ إِلَى الْمَطْلُوبِ, اگر واقعی اس علم نے ہمارے دل میں جگہ بنائی ہے تو یہ ہماری منزل تک پہنچائے گا. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ٹارگٹ ہے. اللہ رب العالمین نے ایک ٹارگٹ کے تحت ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اس ٹارگٹ تک اگر ہم پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ یہی ہے, دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں وَيُوصِلُ الْعَبْدَ إِلَى الْمَطْلُوبِ, اور بندے کو اس کے مقام تک, اس کی منزل تک, اس کے ٹارگٹ تک یہ پہنچائے گا. آگے فرما رہے ہیں فَحْرِصْ عَلَى فَهْمِكَ لِلْقَوَاعِدِ, اگر واقعی آپ کے اندر یہ شوق ہے کہ اس علم کو اپنے اندر جگہ دیں تاکہ اپنی منزل تک پہنچ سکیں, ٹارگٹ آپ کو حاصل ہو سکے, تو اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہوگا. فحرص یعنی کوشش کرو. کوشش کرو سے کیا مراد ہے؟ بذل الجہد, یعنی انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا نہ رہے, بلکہ جو اس کے بس میں ہو اس کو کرنے میں کوتاہی سے کام نہ لے. احرص, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احرص علی ما ینفعک, جو چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں اسے حاصل کرنے کی پوری کوشش کرو. یعنی ظاہری اعتبار سے, جیسے کہ ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے, خالی پیٹ ہوتا ہے, اور شام کے وقت جب وہ لوٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے. تو نکلنا, تلاش کرنا, دوڑنا اور پھر واپس اپنے منزل کی طرف آنا,
یہ وہ کام اور وہ کوششیں ہیں جو انسانوں سے بھی مطلوب ہیں، کہ انسان بھی اگر ظاہری اسباب جو ہمارے لیے مباح ہیں، جو ہمارے لیے جائز ہیں، جو شریعت کی روشنی میں صحیح اور درست ہیں، ان اسباب کا اپنانا ان مقاصد تک پہنچنے کے لیے یقیناً انسان اپنی طرف سے کوشش کرے، اسے صرف کرے۔ کچھ بھائیوں کو اشکال ہوتا ہے ایسے موقع پر کہ مقصد اگر ہمارا نیک ہے تو ذریعے اور وسیلے جیسے بھی ہوں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مقصد صاف ستھرا ہو، پیارا ہو، بہتر ہو، تو اس مقصد تک ہم کسی بھی راستے سے اگر پہنچتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے بہتر منزل کی طرف پہنچ گئے۔ اس لیے کہتے ہیں الغایہ تبرر الوسیلہ۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ الغایہ تو تبرر الوسیلہ۔ مقصد اگر بڑا ہے تو وسائل کے پیچھے نہیں جاتے کہ یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک ہے، بڑے کے حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی قربانیاں ہمیں پیش کرنی ہوں گی۔ اس طرح کی بہکی باتیں بہت سارے بھائی کرتے ہیں۔ الغایۃ تبرر الوسیلہ، جبکہ صحیح کیا ہے؟ اس میں لا داخل کر دیں، لا تبرر الوسیلہ، الغایہ لا تبرر الوسیلہ۔ مقصد جتنا بھی نیک ہو پر وہ ان وسائل کو جو صحیح اور درست نہیں ہیں ان کو ہمارے لیے مشروع نہیں قرار دیتا، بلکہ یہ کہتا ہے للوسائل احکام المقاصد۔ کیا کہتا ہے؟ للوسائل احکام المقاصد۔ جو حکم مقصد کا ہوگا وہی حکم وسیلے کا ہوگا، جو حکم مقصد کا ہے وہی حکم وسیلے کا بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جہاں یہ کہا کہ وہ پاک ہے، وہیں یہ بھی کہا کہ وہ صرف پاک ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے، یعنی ہم جو بھی وسائل اپنائیں اگر وہ طیب نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں تو قبول ہوگا؟ نہیں قبول ہوگا۔ گویا کہ غلط راستے سے اچھے کام کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایک مثال لے لیں، آپ کیوں چوری کرتے ہیں بھائی؟ کہا ہم تاکہ غریبوں کی مدد کر سکیں۔ بھائی مقصد اچھا ہے کہ بیکار؟ اچھا ہے نا، تو چوریاں شروع کر دیں؟ کہا یہ اعلیٰ ترین چونکہ ہمارا مقصد ہے، بہت عظیم مقصد ہے۔ بھئی آپ لوگوں کی زمینیں کیوں قبضہ کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مسجد بنانے کے لیے؟ تو مقصد بہت عظیم آدمی بناتا ہے، پر اس کو سامنے رکھ کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوششیں کرتا اور ہر طرح کے وسائل کو اپنا لیتا ہے۔ اس کو میں نے جان بوجھ کر کے کیوں تذکرہ کیا؟ کیونکہ آج کے دور میں جب یہ گفتگو آتی ہے کہ مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، تو متحد ہونا مقصد ہے کہ نہیں؟ بہت عظیم مقصد ہے، لیکن کیا ایسے بھی راستے اپنائے جائیں جو راستے غیر مشروع ہوں، یا راستے بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ آگے کیا فرمایا؟ اللہ نعبد الا اللہ بس ولا نشرک بہ شیئا، ولا نشرک بہ شیئا۔ یعنی اتنا کافی نہیں ہے کہ اچھے اچھے کام کرو، یہ مت دیکھو کس کی یہاں کیا کمی ہے، کیا گندگی ہے، اس پر نگاہ مت ڈالو۔ ولا ينکر بعضنا بعضا، کوئی بھی ایک دوسرے کے پاس کے موجود جو منکرات ہیں ان کو نوٹس نہ لے۔ پہلی امتوں کو تو اسی وجہ سے تباہ کیا گیا، كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون۔ وہ لوگ اچھے لوگ تھے پر ان کے اندر کی جو کمی تھی کہ وہ منکرات جو ان کے درمیان جاری تھیں ان منکرات پر نوٹس نہیں لیتے تھے،
روکنے کی کوششیں نہیں کرتے تھے. سماج جس ڈھرے پر چل رہا ہے چلنے دیں. تو دراصل یہ وہ طریقہ ہے جو اسلامی طریقے سے ہٹ کر کے ہے. وسائل بھی مقاصد بھی ساری کی ساری چیزیں صاف ستھری اور درست ہونی چاہیے. فحرص کوشش کرو، محنت کرو اسے حاصل کرنے کے لیے. جو بھی آپ کے پاس اسباب ہیں پر یہ اسباب یقینی طور پر صاف ستھرے ہونے چاہیے. یہ تو دوسری طرف اشارہ ہوا. ایک اور طرف بھی اشارہ یہاں پر ہو جانا چاہیے کہ رزق کے باب میں ہمارے بہت سارے بھائی بہت کافی حیرانی کے شکار ہوتے ہیں. بھئی جو بھی کام میں اٹھاتا ہوں آپ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہاں یہ سود ہے، یہاں یہ فلاں چیز ہے، یہاں یہ فلاں چیز ہے. تو کیا کریں؟ اس طور پر لوگ گویا کہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ جیسے بھی وسائل میسر ہیں روپے اور پیسے کے حاصل کرنے کے، آپ اسے حاصل کر لو. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جہاں یہ چاہتا ہے کہ آپ پاک چیزوں کو استعمال کرو، وہیں یہ بھی چاہتا ہے کہ پاک طریقے سے حاصل کرو. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. حلالا طیبا دو الگ الگ چیزیں ہیں. طیب یعنی اللہ نے اسے پاک بنایا ہے، وہ پاکیزہ چیزیں ہیں. گویا کہ جو مقصد آپ کا تھا وہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے، پر اتنا کافی نہیں ہے. اللہ نے کہا حلالن، اسے حلال بنا کر کے کھاؤ. ابھی نہیں کہ آپ نے دیکھا کہ دکان میں سیب سنترے ماشاءاللہ پاکیزہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کاغذ لیے جھولا لیے اور بھرنے لگے. یہ پاکیزہ چیزیں ہیں، انہیں کھانے کا ہمیں حکم دیا گیا، ہم لے لیے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ حلالن انہیں حلال بنانے کا جو شریعت نے طریقہ دیا ہوا ہے اس طریقے کو اپنا کر کے ہی اس پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ. حلال بنانے کا شرعی طریقہ بھی ہمیں سیکھنا ہے. تو یہ اسباب اور مقاصد دونوں کے دونوں صحیح اور بہتر ہونی چاہیے. اور یاد رہے اللہ رب العالمین نے روزیاں ہر ایک کے لیے متعین کر دی ہیں. انسان کو اس میں گھبراہٹ والی چیز نہیں ہونی چاہیے. مرنے سے پہلے اپنے حصے کی وہ روزیاں لے کر کے ہی دنیا سے جائے گا. فاحرص علی فہمک للقواعد، کوشش کرو ان تمام قواعد کو سمجھنے کی جو اس کتاب کے اندر جمع کی گئی ہیں، اکٹھے کی گئی ہیں. جامعۃ المسائل الشوارد، جو مختلف قسم کے بکھرے ہوئے جو مسائل ہیں ان بکھرے ہوئے مسائل کو اپنے اندر جمع کی ہوئی ہے، اکٹھا کی ہوئی ہے. یعنی ایک ایک قاعدہ کئی بکھرے ہوئے مسائل کو اپنے اندر جگہ دیے ہوئے ہے. تو انہیں سمجھنے کی کوشش کرو، انہیں سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرو. فترتقی فی العلم خیر مرتقی، اور تم علم کے افضل ترین مرتبے پر اپنے آپ کو لے جاؤ، علم کے اعلیٰ ترین مقام پر اپنے آپ کو فائز کرو. فترتقی یعنی تم بلندی کی طرف چلو علم کے اندر. خیر مرتقی جو کہ افضل ترین بلندی ہے، یعنی علم کے اعلیٰ ترین مقام پر تم اپنے آپ کو لے چلو. وتقتفی سبل الذی قد وفق، اور تم اس راستے کو اپنا لو. تقتفی، اقتفا یقتفی یعنی اتباع کے معنی میں ہے. تم اپنا لو ان راستوں کو جن راستوں کو موفق لوگوں نے اپنایا، جن راستوں کو کامیاب لوگوں نے اپنایا. اگر آپ بھی کامیابی چاہتے ہیں تو وہ راستہ اپنا لیں، اپنے لیے منتخب کر لیں جو آپ سے پہلے لوگ اپنا کر اور الحمدللہ کامیاب ترین منازل تک پہنچے. قد وفقا سبول الذی قد وفقا، ان لوگوں کا راستہ جو موفق تھے.
جنہیں توفیق دی گئی۔ اب اس کتاب کے بارے میں مؤلف کہتے ہیں ہذہ قواعد نظمتها، ہذہ قواعد نظمتها، یہ چند قواعد ہیں، چند ضوابط ہیں، نظمتها میں نے انہیں نظم کی شکل دینے کی کوشش کی ہے، نظم کی شکل میں ہم نے ان قواعد کو مرتب کیا ہے۔ من کتب اہل العلم قد حصلتها، اہل علم کی کتابوں سے ان قواعد کو ہم نے اکٹھا کیا ہے۔ یہ جو قواعد اور ضوابط اس منظوم کے اندر، اس نظم کے اندر میں نے ذکر کیا ہے، دراصل اہل علم کی کتابوں میں یہ قواعد موجود ہیں، میں نے اسے نظم کی شکل دینے کی کوشش کی ہے۔ اب اہل علم کا نام آیا تو اب مؤلف ان کے لیے دعا دیتے ہوئے فرماتے ہیں جزاہم المولا عظیم الاجری، ان اہل علم کو رب کریم بہترین اور بڑا بدلہ عطا فرمائے۔ جزاہم المولا عظیم الاجری، خوب اجر سے اللہ انہیں نوازے جنہوں نے اپنے پیچھے اتنا عظیم الشان کارنامہ اور اس کے اثرات چھوڑے ہیں۔ والعفو مع غفرانہ والبر، اور اللہ انہیں معاف فرمائے۔ بدلے میں کیا چیز اللہ انہیں دے؟ اجر بھی دے، اور وہ بھی خوب اجر دے، اور کیا دے؟ عفو دے، یعنی ان کے گناہوں کی معاف کر دے۔ مع غفرانہ، اس کی بخشش کے ساتھ ساتھ، گناہوں کو معاف کر دینا، ان کو بخش دینا، یعنی اس کے کوئی بھی اثرات باقی نہ رہ جائیں، نہ تو دنیا کے اندر ان کے لیے نقصان دہ ہوں اور نہ ہی آخرت کے اندر۔ والبری، اور کیا چیز انہیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے؟ نیکیاں۔ ان کاموں پر رب کریم انہیں یہ ساری کی ساری چیزیں عطا فرمائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جن سے آپ مستفید ہوں، یہ ان کا حق ہے کہ آپ ان کے لیے اس طرح کی دعائیں کریں۔ جن سے بھی، جس کے بھی احسانات ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر احسان کا بدلہ آپ نہیں چکا سکتے تو کیا کہنا چاہیے؟ کم سے کم اتنا تو ضرور ہو کہ آپ کہیں جزاک اللہ خیرا۔ مؤلف نے منظوم انداز میں اسی کو ایک بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں سے کتاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ تو درود و سلام ہے، علم کی فضیلت ہے، اور اس کے جو دور رس اثرات اور فوائد ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد مؤلف نے ضوابط کو، قواعد کو نظم کی شکل دیتے ہوئے سب سے پہلا ضابطہ جو یہاں ذکر فرمایا ہے وہ ہے نیت۔ فرمایا النیت شرط لسائر العمل، النیت شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل، نیت سارے اعمال کے لیے شرط ہے، یعنی اس کے بغیر اگر کوئی بھی عمل کیا جائے گا تو شریعت کی نگاہ میں وہ صحیح اور درست نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ بها الصلاح، آگے اسی کا تذکرہ ہے، بها الصلاح والفساد، اسی نیت ہی کے ذریعے سے عمل کے صالح اور عمل کے فاسد ہونے کا دار و مدار ہے۔ بها الصلاح والفساد للعمل، اسی نیت ہی کے اوپر عمل کے صلاح اور فساد کا دار و مدار ہے، یعنی عمل وہی صحیح ہوگا جس کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا کا قصد کیا گیا ہے، اور وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں صحیح اور درست نہیں ہوگا کہ جس میں اور بھی کوئی چیز انسان کے نگاہ میں ہو اس عمل کے پیچھے۔ دراصل اس کو یہ تو نظم کی شکل میں مؤلف نے کہا، دیگر اور لوگ جنہوں نے قواعد فقہیہ میں بہت ساری چیزیں درج کی ہیں، انہوں نے اسے ایک اور انداز میں بھی ذکر کیا ہے، نثر کے انداز میں۔ چنانچہ ذکر کرتے ہیں الامور بمقاصدها،
الامور بمقاصدها، یہ ایسے ہے جیسے یہاں مؤلف نے یہ کہا النیت شرط لسائر العمل، ایسے بها الصلاح والفساد للعمل. تو اسی طریقے سے مختصر میں نثر کے طور پر اہل علم ذکر کرتے ہیں الامور بمقاصدها. امور سے مراد شریعت کے احکام اور مسائل، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، اس کا تعلق عبادات اور معاملات سے ہو، یا دیگر اور تمام جوانب سے ہو. کسی بھی باب میں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے، تو آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس عمل کے پیچھے کس لیے اس کام کو انجام دیا گیا ہے. اگر مقصد کا پتہ چل جائے، ارادے کا پتہ چل جائے، نیت کا پتہ چل جائے کہ کس ارادے اور کس نیت سے اس کام کو انجام دیا گیا ہے، تو اس کے بعد کے جو اعمال ہیں وہ اسی کے اعتبار سے ہی صحیح، درست یا فاسد اور ناتمام ہوں گے. گویا کہ یہاں جو قاعدہ مؤلف نے ذکر کیا ہے، اس قاعدے کے اندر بدنی، مالی اور قلبی جو بھی عبادات ہیں، ساری عبادات اس کے اندر داخل و شامل ہیں. بدنی عبادات جیسے صوم و صلاۃ، مالی عبادات جیسے صدقات و زکوات، اور قلبی عبادات جیسے محبت ہے، خوف ہے، رجا ہے، توکل ہے. جی، یہ ساری عبادات قلبی عبادات کہلاتے ہیں. تو یہ سب کے سب اس کے اندر داخل اور شامل ہیں. یعنی ان میں سے کوئی بھی عمل اگر انسان انجام دیتا ہے تو صحیح اور غلط، قبول، مقبول اور مردود کا دار و مدار اس کے مقصد اور اس کی نیت پر ہے. یہاں نیت کی بات آئی ہے تو اس کے دو مرتبے نیت بول کر کے جو مراد لیے جاتے ہیں، ان دونوں پر نگاہ ڈالنا ضروری ہے. نیت بول کر کے دو میں سے کوئی ایک مرتبہ اس کے سامنے آتا ہے. پہلا مرتبہ یہ ہے کہ جب کہا جائے نیت کا خیال کریں، یعنی عادت کو عبادت سے الگ کریں. تمیز العادہ عن العبادہ، عادت سے عبادت کو الگ کرنا، عادت کو عبادت سے الگ کرنا. تمیز العادہ عن العبادہ. جیسے کہ ایک شخص غسل کرتا ہے تو غسل کرنے کے بہت سارے وجوہ ہو سکتے ہیں. ممکن ہے وہ غسل جنابت کر رہا ہو، اور ممکن ہے اسے جنابت کے غسل کی ضرورت ہو، پر اس کی نیت نہ کر کے وہ ایسے ہی صفائی ستھرائی کے لیے وہ غسل کر رہا ہے کہ صاف ستھرا رہنا انسان کے لیے اچھا ہوتا. تو اگر اس ارادے سے کر رہا ہے تو اس کا غسل جنابت نہیں ہوگا. یعنی وہ غسل جو بحیثیت عبادت مقصود ہے شریعت کے اندر، وہ تب ادا ہوگی جب اس کا ارادہ کرے گا. مثال کے طور پر بارش ہو رہی ہے، آدمی کو غسل کی ضرورت تھی، تو غسل میں جیسے پورے بدن کو دھونا مقصود ہے، دھل گیا، بھیگ گیا، وہ کیا اس کا وہ غسل ہو گیا؟ جب تک وہ اس کا ارادہ نہیں کرے گا، قصد نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کے اس عمل کا کوئی بھی اثر اس کو نہیں ملے گا. یہ ہے تمیز العادہ عن العبادہ. عادت کے طور پر کسی کام، کوئی شخص ہے کہ وہ سخت گرمی کی وجہ سے وہ غسل کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے جائز ہے، یہ سارا کام کرنا جائز اور درست ہے، پر اس پر وہ اثر مرتب نہیں ہوگا جس کا ابھی تذکرہ کیا گیا. دوسرا مرتبہ، جی کچھ کہہ رہے ہیں. جی
دیکھیے بغیر خشوع کے ایک انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے اجر میں سے اسی کے بقدر کم کر دیا جائے گا جتنا کہ اللہ رب العالمین نے اس نماز کے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ خشوع روح کے مانند ہے. اس نماز کے لیے خشوع کی حیثیت روح کی طرح سے ہے. تو جس قدر خشوع کا حصہ اس کی صلاۃ کے اندر موجود ہے اسی کے بقدر وہ نماز زندہ ہے، ورنہ اس کی شکل تو موجود ہوگی پر حیات اسی کے اعتبار سے کمتر ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ پورے طور پر بھی غائب ہو جائے گی. یعنی نماز ظاہری طور پر دنیا میں جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا، پر آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی. جتنا بھی خشوع کا حصہ کم ہوگا آخرت میں اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی گرفت ہوگی. تو بلس سرائر، وہاں دلوں کے اندر جو بھی چیزیں موجود ہوں گی وہ ظاہر اور اوپن کر دی جائیں گی، اور اللہ رب العالمین ان سب کے بارے میں پوچھے گا، حساب لے گا. یہ مطلوب تھا، آپ نے ایسا نہیں کیا، یہ فریضہ تھا، اسے تو وہ پوری کرنے کے لیے اسے مکلف کیا جائے گا. دوسرا مرتبہ ہے تمییز العبادہ عن العبادہ. دوسرا مرتبہ پہلا تھا تمییز العادہ عن العبادہ، دوسرا مرتبہ ہے تمییز العبادہ عن العبادہ. عبادت کو عبادت سے الگ کرنا، عبادت کو عبادت سے الگ کرنا. نیت کے اندر یہ چیز بھی مقصود ہوتی ہے. یعنی جب نیت بولا جاتا ہے کہ نیت یہ شرط ہے، تو وہاں جہاں پہلی چیز مراد ہے وہاں اس پہلی کے ساتھ ساتھ یہ دوسری چیز بھی مراد ہوا کرتی ہے. آپ کون سی عبادت کر رہے ہیں؟ بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں. بھئی کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں؟ آپ ظہر پڑھ رہے ہیں کہ عصر پڑھ رہے ہیں؟ دونوں ہی 4 رکعت پڑھنی ہے، آپ نے 4 پڑھی، پر کون سی 4؟ تو اس عبادت کو اس عبادت سے، یعنی ایک فرض کو دوسرے فرض سے الگ کرنا، فرض کو سنت سے الگ کرنا. بھئی 4 رکعت ہم سنت پڑھ رہے ہیں اور 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں، پر ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ سنت کو فرض سے، دونوں ہی عبادت ہے، ایک عبادت کو دوسرے عبادت سے الگ کرنا. تو فرائض کو یا سنن اور فرائض کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا عمل ایسے ہے جیسے کہ یہاں ابھی ذکر کیا گیا کہ عبادت کو عبادت سے الگ کرنا. جی نہیں، وہ مقصد قابل قبول ہے. مقصد پاکیزہ ہو یہ شرط ہے، لیکن کیا اکیلے الامور بمقاصدها مکمل ہوگا؟ شرطانی لقبول العمل، ایک تو یہ کہ لوجہ اللہ ہو، مقصد ہمارا نیک ہو، دوسرا یہ کہ متابعت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جو اصل ہے اس کے ساتھ، اس اصل کے ساتھ نہیں جوڑیں گے بات مکمل نہیں ہوگی، آدھی ادھوری ہوگی. اسی لیے اہل علم نے کہا کہ یہ جو روایت ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، ھذا نصف الدین، اس کا مطلب ابھی آدھا دن باقی ہے. تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے. جی ہاں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کا اب دن مکمل ہوا. آدھا یہ ہے آدھا یہ ہے، یعنی کام جو بھی کریں رب کی رضا کے لیے کریں اور اس کام کو نبی کے طریقے پر کریں. جب ان دونوں حدیثوں کو ملائیں گے بات پوری ہو جائے گی. اور اسی لیے اس عمل کو کیا کہا قرآن کی اصطلاح میں؟ ایکم احسن عملا، ایکم احسن عملا، یعنی عمل میں حسن تبھی آئے گا
جب یہ دونوں اوصاف اس کے اندر داخل ہوں گے. اکیلے ایک وصف سے حسن مکمل نہیں ہوگا. ایکم احسن عملا، کیا تفسیر میں کیا کہا قاضی فضیل نے؟ اخلصہ و اصوبہ، اخلصہ و اصوبہ. اذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم تقبل، واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم تقبل حتى يكون العمل خالصا صوابا، خالصا لوجه الله وصوابا أي على منهاج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تو دونوں چیزوں کو ایک ساتھ جب جوڑیں گے تو یہ بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ جو دوسرا مرتبہ ہے نیت کا لفظ بول کر کے دونوں ہی مرتبے اس کے اندر داخل و شامل ہوتے ہیں. یعنی پہلا مرتبہ یہ کہ عادت سے عبادت کو الگ کریں، عبادت کا ارادہ کریں. دوسرا مرتبہ یہ کہ کون سی عبادت، اس عبادت کی تعیین کریں. یہ سارا کا سارا عمل دل کے ارادے ہی سے مکمل ہوگا. نیت کے مراتب میں ایک اور چیز ہے جو ان دونوں سے ہٹ کر کے ہے. نیت کے اعمال میں ایک اور عمل ہے جو ان دونوں سے ہٹ کر کے ہے. ان دونوں سے مراد یہ دو مرتبے جو ابھی ذکر کیے گئے، نیت بول کر کے یہ دونوں مرتبے جو مراد لیے جاتے ہیں ان دونوں سے ہٹ کر کے ہے. اور وہ کیا ہے؟ الاخلاص. الاخلاص ایک ہے دل سے ارادہ کرنا عبادت کا، دوسرا ہے فلاں عبادت کا ارادہ کرنا. تو ابھی ہم نے فلاں عبادت کی ادائیگی کا ارادہ کیا، اس پر ایک چیز اور جوڑ دیں کہ وہ ارادہ خالص ہو اللہ رب العالمین کے لیے. اس میں ایک حصے کا اضافہ کیا جائے کہ نیت وہیں تک جا کر ٹھہر نہ جائے کہ ہم نے ارادہ کیا. بھئی کس چیز کا ارادہ کیا؟ عبادت کا ارادہ کیا، عبادت کرنا ہے. کون سی عبادت کا؟ عبادت کی تعین ہم نے کر دی. بات مکمل ہوئی نہیں، تھوڑا سا چند قدم اور آگے بڑھیں، اس عبادت کو رب کی رضا کے لیے خاص کر دینا. تو گویا کہ یہ تین چیزیں نیت کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں. عادت سے عبادت کو الگ کرنا اور عبادت کی تعین کر دینا، اور تعین کے ساتھ ساتھ اس عمل کو جس کے لیے ابھی ہم نے نیت کیا اس عمل کو رب کی رضا کے ساتھ خالص کر دینا. جب یہ عمل کی تعین کرنا اور معمول لہو کی تعین کرنا. عمل کی تعین کرنا یعنی کون سا کام ہم کر رہے ہیں. نیت میں پہلی چیز کیا آئی؟ عمل کی تعین، کون سا کام ہم کر رہے ہیں. اور دوسری چیز کی تعین معمول لہو، کس کے لیے کر رہے ہیں. کچھ دنیاوی مقاصد ہیں، فلاں اور فلاں اور فلاں، یا اللہ رب العالمین کی رضا. معمول لہو کی تعین کرنا. تو عمل اور معمول لہو یہ دو چیز کی تعین اگر ہوتی ہے تو نیت کا یہ عمل پورے طور پر صادق آ سکے گا. مباحات، مباح ایک ہے فریضہ، دوسرا ہے مستحب، تیسرا ہے حرام، چوتھا ہے مکروہ. فریضے کا مطلب کرنا اس کو ضروری ہے، اور مستحب کا مطلب افضل ہے، کرنا افضل ہے. اور حرام کا مطلب جائز نہیں ہے، اس کام کو کرنا جائز نہیں ہے، اس سے دور رہنا ضروری ہے. اور مکروہ کا مطلب چھوڑنا افضل ہے. ایک چیز بچ رہی ہے، مباح. مباح اس کی کیا نیت کریں؟ بھئی ان چیزوں کی نیت تو ہم نے کر لیا. فریضہ ہے، فریضے کو نفل سے الگ کر دیا ہم نے، جسے ابھی میں نے بتایا. سنت پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، ہم نے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا.
حرام سے، حرام کو ناپسندیدہ والی چیزوں سے، دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیے. دونوں کا حکم ہمیں معلوم ہے، پر ایک چیز ایسی ہے جس کا حکم نہیں معلوم ہے، اور وہ مباح. اس کی کیا نیت ہو؟ ہیں کچھ بھی. اس میں اور مستحب میں کیا فرق رہ گیا پھر؟ کیا دونوں ہی چیزیں مستحب ہیں؟ نہیں. نیت کیا ہو ایسی چیزوں میں؟ حکم اس کا کیا ہوگا؟ مباح کا اپنا کوئی حکم نہیں ہے. آپ کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، نہیں کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، اس کا کوئی حکم نہیں ہے. مباح کا کوئی حکم نہیں. کریں تب بھی ٹھیک، نہیں کریں تب بھی ٹھیک. پر باعث اجر تب ہوگا جب ان کو ان چاروں میں سے کسی ایک سے جوڑے، جیسے کہ بھی شیخ نے اشارہ دیا. باعث اجر کب بنے گا؟ یعنی آپ کریں کوئی اجر نہیں، نہ کریں کوئی گناہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مباح چیزوں کو آپ کریں تو ٹھیک، نہیں کریں تو ٹھیک. پنکھا چلائیں تو بھی صحیح، نہ چلائیں تو بھی صحیح. لائٹ چالو کریں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں چالو کریں تب بھی ٹھیک ہے. لیکن مباح چیزوں کو اگر آپ ان چاروں میں سے کسی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو جس چیز سے اس کو آپ جوڑیں گے وہی حکم اس مباح کا ہوگا. جس چیز سے اس کو آپ جوڑنے کا ذریعہ بنائیں گے اس کا بھی حکم وہی ہو جائے گا. جیسے کوئی مثال دیں. ہاں ماشاء سبحان اللہ. بالکل بالکل صحیح. جی صحیح. یعنی مباح ہے، یہ معاملہ مباح ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر اپنے نفس کی حفاظت ہے، عفت ہے، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکثیر امت اور نسل کا معاملہ ہے، باعث اجر ہے، کیونکہ یہ مستحب ہے یہ عمل. تو اس کا یہ عمل اب مباح سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے مستحب کے دائرے میں آئے گا. آپ نے موٹر سائیکل کی مثال دی کہ موٹر سائیکل پہ چلنا مباح چیزوں میں سے ہے، پر آپ نے اس کا استعمال اس لیے کیا تاکہ وہ آپ کو رب کی اطاعت سے قریب کر دے. یہ مستحب عمل ہے. اور اگر فریضے کے لیے آ رہے ہیں اور اس کے بغیر آنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے واجب ہو جائے گا. یعنی اس کی ادائیگی، اس کام کی ادائیگی اسی پر اگر موقوف ہو جاتی ہے اس مباح پر تو حکم اس کا وہی ہو جائے گا. مثال کے طور پر حج آج کے اس دور میں اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو یہاں سے مکہ مکرمہ پہنچنے کا کون سا راستہ ہے؟ فلائٹ. اور اگر اونٹ خرید لائیں، گھوڑا خرید لائیں، وہی سنت پہ عمل کرنا ہے. مباح چیزوں کو سنت اور فرض کا نام دے کر کے اور ان چیزوں سے ہٹا دیا جائے جو کہ شریعت کے مقاصد ہیں تو دراصل یہ دین کے ناسمجھی کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے اس دور کے اعتبار سے جو وسائل میسر اور مہیا تھے. آج کے دور میں ہمارے پاس جو وسائل موجود ہیں اسے اس کام کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ طاعت میں شمار ہوگا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنی سلمہ آثارکم، بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم. وہ وہاں سے
ہٹ کر کے اور قریب ہونا چاہ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں ہیں وہیں رہیں, جہاں ہیں وہاں رہیں. وہاں سے آپ کا آنا اور جانا یہ اللہ رب العالمین کے یہاں باعث قربت اور منزلت شمار ہوگا. تکتب آثارکم, تمہارا آنا اور جانا, چلنا اور پھرنا یہاں سے وہاں تک اس عبادت کی ادائیگی کے لیے عبادت. آپ عبادت ادا کرنے جا رہے ہیں, چل کر کے آ رہے ہیں, تو عبادت میں شمار ہوگا. تو علی کل حال یہاں مقصود صرف یہ ہے کہ یہ جو مباحات ہیں, مباحات کا کرنا نہ کرنا برابر ہے. اگر اس مباح کو حرام کام کے لیے استعمال کیا گیا تو حرام ہو جائے گا. اگر اس کو فریضے اور مستحب کاموں کے لیے اپنایا جائے گا تو یہ طاعت اور بندگی میں شمار ہوگا, جس پر انسان کو اللہ رب العالمین اجر دے گا. چلیے آگے فرماتے ہیں یہاں ایک بات اور ذکر کر دوں اس کے بعد. دیکھیے شریعت کے جو احکام اور مسائل ہیں یہ اگر غور کریں تو دو قسم کے ہیں. شریعت کے جتنے بھی احکام اور مسائل ہیں یہ دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک وہ جن کا کرنا مقصود ہے شریعت میں کہ انہیں انجام دیا جائے, اور دوسرا وہ جن کا چھوڑا جانا مقصود ہے. شریعت کے اندر چھوڑا جانا مقصود ہے. سوال یہ ہے کہ نیت کس میں ہونی چاہیے کس میں نہیں, یا سارے میں نیت ہونی چاہیے. دیکھیے دو طرح کے شریعت کے اوامر ہیں. ایک وہ جن کے کرنے پر ہمیں ابھارا گیا ہے کہ ان کاموں کو انجام دیں. دوسرے وہ جن کے ترک کی طرف ہمیں رہنمائی کی گئی کہ اسے چھوڑ دیں, اس کے قریب نہ جائیں. نیت کس میں چاہیے, اوامر میں یا نواہی میں؟ دونوں میں. چلیے آپ کہہ رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اسے مان لیتے ہیں, پر آگے سنیے. کیے جانے والے جو کام ہیں اس میں نیت اس کے صحت کے لیے شرط ہے. کوئی بھی کام جو آپ قربت اور طاعت کی انجام دیں گے اس کے لیے شرط ہے, اس کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. وہ عمل صحیح ہوگا ہی نہیں جس عمل کے اندر نیت نہ پائی جائے, جیسے کہ نماز کی ادائیگی وغیرہ. باقی رہا معاملہ کہ جس کے ترک کا ارادہ کیا گیا ہے یا جس کے ترک کی بات کہی گئی ہے, تو اگر انسان بغیر کسی نیت کے اسے ترک کر دیتا ہے تو مقصود حاصل ہو گیا, مقصود حاصل ہو گیا. کیونکہ اسے مکلف کیا گیا تھا کہ فلاں چیز سے دور رہیں, دور رہا. کوئی ارادہ نہیں کیا, کوئی مطلب نہیں, جو مقصود ہے وہ مقصود حاصل ہے. کہا فواحش اور منکرات سے دور رہو, دور ہو گیا. جھوٹ نہ بولو, نہیں بولا. چوری نہ کرو, نہیں کیا. غیبت چغلی نہ کرو, نہیں کیا. تو اگر کسی کام کو نہیں کیا, اس سے بچا رہا, تو مقصود حاصل ہو گیا. نیت کے بغیر ہی, نیت کے بغیر ہی یہ مقصود پورے طور پر اسے حاصل ہے. البتہ یعنی ہمارے ذمے میں جو عہد و پیمان ہے اللہ کی طرف سے ان برائیوں کے حوالے سے, یا جو بھی چیزیں چھوڑنی مقصود ہیں یا اس سے دور رہنی مقصود ہیں, اس کے حوالے سے رب کا جو عہد و پیمان ہے وہ عہد و پیمان پورے طور پر ادا ہو جا رہا ہے اگر اس سے ہم بچ رہے ہیں, جس کو کہتے ہیں آپ بریء الذمہ. اس کو مختصر لفظ میں کیا کہتے ہیں؟ بریء الذمہ, یعنی ہمارا ذمہ بری ہو چکا ہے, اب آخرت میں ہماری اس پر پکڑ نہیں ہوگی. تو براءت الذمہ کے طور پر ترک ہو جائے بلا نیت
کافی ہے، اس کے لیے کسی نیت کی شرط نہیں ہے، جیسے کہ فعل کے لیے نیت کی شرط تھی، ترک کے لیے نیت کی شرط نہیں ہے، براءت الذمہ حاصل ہے۔ ہاں البتہ براءت الذمہ کے ساتھ ساتھ آپ ثواب بھی چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ذمہ بھی بری ہو اور اس کے چھوڑنے پر اجر بھی ہم کو ملے تو وہاں نیت ضروری ہے۔ براءت الذمہ کے ساتھ ساتھ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اجر بھی چاہتے ہیں کہ برائی کو ہم نے چھوڑ دیا، کہا اس پر ایک اجر ملے گی، ایک نیکی ملے گی۔ ایک نیکی کب ملے گی؟ جب آپ اس ارادے سے چھوڑیں گے تب۔ نیت اپنا کام کر رہی ہو اس کو چھوڑنے پر، نیت حاضر ہو۔ اگر نیت غائب ہے تو صرف ذمہ بری ہوگا، اجر نہیں۔ اجر کے مستحق تب ہم ہوں گے جب نیت کی جب براءت الذمہ کے ساتھ ساتھ ہماری نیت اجر کی ہوگی، ثواب کی ہوگی، تو یقیناً وہاں پر اللہ رب العالمین ہمیں اجر سے نوازے گا۔ نماز کا وقت قریب ہے، انشاءاللہ باقی چیزیں آنے والے کل کے اندر کی جائیں گی۔ دعا کریں کل کے دن انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔